لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد 10 شوال المکرم جشن ولادت یوم اعلیٰ حضرت کے موقع پر 10 شوال تک روزانہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا کوئی مخصوص گوشہ ہم آپ تک پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج چونکہ شوال کی 1 تاریخ یعنی عید الفطر کی تاریخ ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عید منانے کا ایک انوکھا انداز ہم آپ تک پیش کر رہے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے، وہ بھی ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص ہیں، اعلیٰ حضرت کے معتمد علیہ ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جنہیں بیٹا کہہ کے خطاب فرمایا، اس عظیم الشان شخصیت کی زبانی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عید منانے کا ایک انوکھا انداز سماعت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ منظر اسلام۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس مدرسے کے قائم کرنے والی شخصیت ہیں، آپ اس کے بانی ہیں۔ 1904 میں اعلیٰ حضرت نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالا تھا۔ ابھی 2026 چل رہا ہے، تو 100 سال سے زیادہ اس مدرسے کے الحمدللہ ہو گئے ہیں۔ اس مدرسے میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں جب چھٹی ہوتی تھی مدرسے میں، تو تمام بچے گھر نہیں جاتے تھے۔ کچھ ایسے بچے ہوتے تھے جو اعلیٰ حضرت کے بڑے قریبی ہوتے تھے، وہ بچے، وہ طلبہ منظر اسلام میں رمضان میں بھی قیام کرتے تھے، اور عید کی نماز بھی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ ہی ادا کرتے تھے۔ کچھ مخصوص شاگرد تھے، اور اس میں بھی کچھ ایسے مخصوص شاگرد ہیں جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق بہار سے ہے، جیسے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ عبد الرشید عظیم آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ سید غلام محمد بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سیدھے سے ان شخصیات کا تعلق بہار سے ہے، اور اکثر یہ رمضان میں چھٹیوں کے موقع پہ گھر نہیں آ کر کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی صحبت بابرکت سے فیض حاصل کرتے رہتے تھے۔ اب جب یہ رہ جاتے تھے نا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان کے ساتھ کیسا محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ وطن سے دور جب کوئی عید اعلیٰ حضرت کے سائے میں مناتے تھے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان کی کیسی بھرپائی کرتے تھے، اور کیسے انہیں باپ کی شفقت اور ماں کا لاڈ، بھائی بہنوں کا نظریں، یعنی جو کچھ بھی ایک فیملی میں ایک بندے کو ملتا ہے، وہ سارا کچھ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کس انداز سے دیتے تھے۔ آئیے ملک العلماء کی زبانی سنیے۔ ملک العلماء کہتے ہیں کہ یہ بات بھی مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ طالب علمی کے زمانہ میں جب کبھی ماہ رمضان شریف میں بریلی رہنا ہوتا، اس تعطیل میں مکان اگر نہیں آیا، گھر نہیں آیا، تو عید الفطر کے دن جس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تمام عزیزوں کو، تمام اپنے پیاروں کو عیدی تقسیم فرماتے، ملک العلماء فرماتے ہیں مجھے اور دوسرے خاص طلبہ سب کو اعلیٰ قدر مراتب تہواری عطا فرماتے ہیں، یعنی جس کے جیسے مرتبے ہیں، سید ہیں، غیر سید ہیں، اعلیٰ حضرت کے مقرب ہیں، کچھ زیادہ مقرب ہیں، جیسے مراتب ویسے تہواری، جس کو آج لوگ عیدی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ عطا فرماتے تھے۔ حیات اعلیٰ حضرت جلد 1 صفحہ 154۔ عید منانے والوں، عید اگر آپ منا رہے ہیں اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے دعوے دار ہیں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ عید مدرسے کے ان طالب علموں کے ساتھ منائیے جو علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا رکھا ہے، جو مستقبل میں دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے آج مدرسوں میں داخلہ لے کر علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی خدمت کرنے کی بھی سعادت حاصل کیجیے۔ آئیے مزید اس بات کو سنتے ہیں۔ 1325 ہجری میں حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں مفسر اعظم حضرت مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں کی بھی ولادت ہوئی۔ اس وقت بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مدرسے کے کچھ خاص بچوں کو جوڑا عطا فرمایا تھا۔ اس جوڑا جن کو عطا فرمایا تھا، اس وقت الحمدللہ ملک العلماء کی ذات بھی تھی، اور علامہ سید غلام محمد بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بھی تھی۔
اچھا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان دنوں ایک خاص جبہ اعلیٰ حضرت کا اپنا استعمال شدہ، وہ بھی اعلیٰ حضرت نے ملک العلماء کو عطا فرمایا تھا۔ بہرحال تفصیلات اس میں بھی ہیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ عید کے موقع پر جہاں پر تہواری اپنے عزیزوں کو پیاروں کو دیتے تھے، وہیں منظر اسلام کے طلبہ کو بھی دیتے تھے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر طلبہ کے ساتھ عید مناتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں مناتے ہیں تو طلبہ کے ساتھ عید منانے کی سعادت حاصل کیجیے۔ ہر بستی میں کوئی نہ کوئی طالب علم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے، چھٹیوں میں گھروں میں ہے، ایسوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، پیٹھ تھپ تھپائیے، اس لیے کہ آج کا وہ دور جس دور میں ہر آدمی دنیا کے چکر میں پڑا ہے، اس دور میں اگر کوئی مدرسے کا خستہ حال کھانا، وطن سے دور، مدرسے کے جو حالات ہیں کھانے پینے رہن سہن کے، اگر ان چیزوں کو برداشت کر کے کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے تو معاشرے میں، سماج میں اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کے اس قربانی کی قدر ہونی چاہیے، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ عید کے موقع پر اپنے علاقے کے طلبہ کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کے تمام پہلوؤں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔